اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے پوچھا تھا کہ قرآن میں ان کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی بعض حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، تو کیا کریں؟ یہ پڑھیں، تلاوت کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں، اگر آپ نے باقاعدہ تجوید سیکھی ہے، آپ نے مطلب کسی سے قرآن اچھے قاری صاحب سے یا قاریہ سے پڑھا ہے، اب ادائیگی آپ کی ٹھیک نہیں ہو پاتی، یعنی وہ کہتے ہیں عین نکالیں تو واضح عین نہیں نکلتا، عین نکلتا ہے، یا ہا نکالنا ہے ہا کر کے نکلتا ہے، جگہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں سے وسط حلق سے اس کو نکالنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا صحیح مخارج سے الفاظ کی ادائیگی لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو صحیح سنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم نے سنی تھی قرات، ان کا صراط میں صاد مجھے صحیح نہیں لگا، عین صحیح نہیں نکلتا، ہا صحیح نہیں نکلتا، اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ یہ بتائیے کہ امام صاحب کو آپ کو سنانا ہے کہ اللہ کو سنانا ہے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام پر کیا واجب تھا؟ صحیح مخارج سے لفظ کو، حرف کو ادا کرنا، یا ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو سنانا بھی لازم تھا؟ آپ یہ کہیں گے نہیں، صحیح جگہ سے نکالنا بس لازم ہے، ہمیں سنے صحیح سنے یا نہ سنے، تو کیوں نہیں آپ نے ان سے حسن ظن قائم کر لیا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مومنین سے اچھا گمان کرو۔ تو ہمیں بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ امام صاحب کی قرات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ضمناً میں نے مسئلہ ذکر کیا، تو میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل تلاوت قرآن کریں اور نہ گھبرائیں۔ یہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں حروف کی تبدیلی سے کوئی سخت حکم لگ سکتا ہے، یعنی کفر وغیرہ کا حکم ہو، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہوگا جو جان بوجھ کے اس کو تبدیل کریں، ورنہ جیسے اب چائنا کے لوگ ہیں، کوئی جاپانی ہے، کوئی جرمن سے مسلمان ہوا، روسی کوئی مسلمان ہوا، اب اس نے تجوید سیکھی قرآن پڑھے گا تو وہ بعض اوقات حروف کو صحیح ادا ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی لینگویج کے اندر جیسے اب کہیں گاف ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے نا، یعنی غین کو گاف کر کے پڑھتے ہیں بعض جگہ، سوری، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ جتنی کوشش کر لے تو کیا اس کی وجہ سے اگر معانی میں فساد پیدا ہو رہا ہے تو اس پہ حکم کفر متوجہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرمائے گا، لیکن اس سے تجوید کی اہمیت کم نہیں ہوتی، وہ آپ کو بالکل سیکھنی چاہیے۔ باقی میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، کہ تجوید کے مسئلے میں زیادہ پریشر نہ ڈالا جائے، لوگوں کو تلاوت اور نماز کے معاملے میں وساوس میں مبتلا نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تجوید سے سیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو ہم کہیں تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں، تم تلاوت قرآن ہی چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو ترغیب دیں اور ان چیزوں کو جاری رہنے دیں۔ ہم نے تو، میں چونکہ 30 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اور میں نے بہت بالغان کو پڑھایا ہے قرآن پاک، بعض کے نکلتا ہی نہیں ہے تلفظ، اور آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کے نانا، نانی، دادا، دادی، چچا، پھوپا، تایا، خالائیں، پھوپیاں، ان کو تجوید سے کوئی سروکار نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں آپ اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کر کے ایک لیکچر دیں اور یہ کہیں کہ تمہاری سابقہ نمازیں تو تجوید نہ سیکھنے کی بنا پر برباد ہو گئی ہیں، اور اب تم فوراً سے پیشتر سیکھو ورنہ یہ حکم ہوگا۔ کبھی بھی آپ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ سگے والد صاحب کو تجوید نہیں آتی ہوگی تو اولاد ان کو اگنور کرے گی، لیکن باہر جا کے لوگوں کو کہہ رہی ہوگی کہ تجوید سے نہیں پڑھو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ ان میں نرمی کریں، ان معاملات کے اندر، اس میں شریعت کی طرف سے حقیقتاً اگر ہم قرآن اور حدیث کو براہ راست دیکھیں تو اتنی شدت اور سختی نظر نہیں آتی، لیکن میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کہتا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین نے اس کو سیکھنا لازم قرار دیا اسی وجہ سے کہ کہیں خرابی پیدا نہ ہو، لیکن اب ایک دور ایسا آ گیا ہے، اب خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں اور انہیں کہیں تجوید سے پڑھیں۔ ویسی زمانہ کوشش میں نماز ہو جاتی ہے، فقہا نے فرمایا، اور جو سابقہ زندگی میں پڑھ لیا اس کے بارے میں ہرگز نہ کہیں کہ وہ تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں، وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو میں تجوید سے نماز پڑھوں، اللہ چاہے رد کر دے، تو میں کیا اللہ تعالیٰ پہ کوئی آبجیکشن کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے ان کے بارے میں کلام نہ کریں اور لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں۔ ویسے لوگ قرآن کے قریب نہیں آ رہے، وہ نماز کے قریب نہیں آ رہے، ہم ایسی سختیاں بیان کر کر کے انہیں اور متنفر کر کے دور کریں، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ پیار محبت سے قریب لائیں، تجوید سیکھنے کی ترغیب دیں، جب تک وہ نہیں سیکھ رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اور زمانہ کوشش میں تو فقہا نے بھی فرمایا کہ ان کی نمازیں اور تلاوت ٹھیک ہے، اور سیکھنے کے بعد اگر پھر بھی وہ درست ادائیگی پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ تو ایک انہوں نے کہا کہ بچی نے